وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا. سیدہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر کبیرہ کما ينبغی لعز جلالہ. اللہ اکبر کبیرہ کما یلیق بوجہہ سبحانہ وتعالی. الحمد للہ المبتدئ بالنعم بارئ النسم منشر الرمم رازق الأمم علمنا ما لم نكن نعلم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فقد قال المولى عز وجل ذكره في تنزيله الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. محترم سامعین و سامعات، اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم مسلمانوں کے لیے جو دو عید مقرر کر رکھے ہیں، ان دونوں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے نام سے جانتے ہیں. یہ عید الاضحیٰ یہ قربانی اور ایثار کی ایک لازوال داستان سناتا ہے ہر سال ہمیں. یہ داستان ایک ایسے بندے کی ہے جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا تھا، جس نے اپنے آپ کو، اپنے بچپن کو، اپنے خاندان کو، اپنے رشتہ داروں کو، یہاں تک کہ بڑھاپے کی جو لاٹھی بنتی ہے جو اولاد، اس اولاد کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے ضرر نہیں کیا. میری مراد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جنہوں نے بچپنے سے ہی توحید کی دعوت کو عام کرنے کے لیے انتھک کوششیں کی، اپنی قوم سے مجادلہ کیا. اللہ نے ان کے دل میں توحید کی اہمیت کو اجاگر کیا. کہا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، کہ ہم نے ابراہیم کو آسمان اور زمین کے اندر، کائنات کے اندر اپنی بکھری ہوئی نشانیاں دکھائی تاکہ ان کے اندر یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تنہا عبادت کا لائق ہے، تنہا وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اسی کی عبادت اور بندگی کی جائے. ایسے ماحول میں کہ جب ہر طرف شرک و کفر و شرک کا غلغلہ ہے، پوری کی پوری قوم اللہ کی یاد سے غافل، اللہ کی توحید سے غافل ہو کر اپنے بتوں اور نہ جانے کن کن چیزوں کی پرستش میں لگی ہے. کہیں کواکب ستاروں کی پرستش ہو رہی ہے، کہیں چاند کی پرستش ہو رہی ہے، کہیں سورج کی پرستش ہو رہی ہے. الغرض کے جتنے بھی مظاہر فطرت تھے ان وہ تمام کے تمام کہیں نہ کہیں کسی قوم کے معبود بن بیٹھے تھے. اس ماحول میں پرورش پانے والا شخص جو محض نوعمری کی عمر میں 15 سے 16 سال کی عمر ہے، توحید کی دعوت کو عام کرنے کے لیے ایک طریقہ اپناتے ہیں، اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی بندگی کی طرف آؤ. نہیں مانتی ہے قوم کو ایک عقلی دلیل دینا چاہتے ہیں کہ جس چیز کی تم بندگی کر رہے ہو وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کی بندگی کی جائے. عید کا موقع ہوتا ہے، پوری قوم نکلتی ہے عید کے لیے. کہا جاتا ہے کہ ابراہیم تم بھی چلو، کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، میں بیزار ہوں ان چیزوں سے. اس کے بعد جاتے ہیں بتخانے کی طرف، سارے اصنام کو پاش کر دیتے ہیں، ایک کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے اوپر گلہاری کو لٹکا دیتے ہیں. قوم پلٹتی ہے. عادت یہ ہے کہ اپنی عیدگاہ سے نکلنے کے بعد وہ اپنے بتوں کے پاس جایا کرتی تھی، معبودوں کے پاس جایا کرتی تھی. دیکھا یہ حال ہے، پوچھنے لگے کہ کس نے ایسا کیا؟ کہا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک نوجوان کی بات ہم نے سنی ہے جو ان کا ذکر کر رہا تھا برائی کے ساتھ، جسے ابراہیم کہا جاتا ہے. لایا جاتا ہے ابراہیم کو، گواہی دی جاتی، ان سے طلب کیا جاتا ہے کہ آپ نے ایسا کیا. کہتے ہیں کہ میں نے ایسا نہیں کیا، اس بڑے بت نے ایسا کیا. پوچھ لو اگر یہ بات کرتے ہیں. سب کے سب اپنے چہرے کو جھکا لیتے ہیں. کہتے ہیں لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تم جانتے ہو ابراہیم کے بول نہیں سکتے. وہاں پہ دعوت کا ایک موقع میسر ہوتا ہے. کہا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو جو بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فإنهم عدو لي الا رب العالمین. جس چیز کی تم بندگی کر رہے ہو، کیا خیال ہے کہ تم تمام کے تمام جس چیز کی عبادت کرو میں ان تمام کا مخالف اور دشمن ہوں سوائے رب العالمین کی ذات کو. تو پہلے 15-16 سال کی عمر اور دیکھ جائیے کہ قوم سے مناظرہ ہو رہا ہے، ڈائیلاگ ہو رہا ہے، اور اللہ بھی ان کے ایمان اور توحید کی یقین کے اندر اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے. اور یہ اضافہ
اور یہ توحید کی کہہ دیجیے اہمیت کا ان کے دل میں بیٹھنا، سارے معبودان باطلہ سے کٹ کر ایک اللہ کی طرف ہو جانا، اس کو یہ اللہ کو یہ ادا اتنی بھاتی ہے یہ بھائی کہ اللہ نے انہیں حنیف کے لقب سے پکارا، کہا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، یقیناً ابراہیم ایک امت تھے، امام تھے خیر میں جن کی پیروی کی جائے، حنیف تھے، ساری دنیا سے کٹ کر ایک اللہ کی طرف پلٹنے والے تھے۔ اس دعوت کے لیے دیکھ لیجئے کہ اپنی قوم سے ٹکرا بیٹھتے ہیں، قوم ہی نہیں اپنے والد سے ٹکرا بیٹھتے ہیں، نو عمری کے عہد میں والد بھی گھر سے نکلنے پہ مجبور کرتا ہے۔ کیا پیارا انداز قرآن کریم نے نقل کیا ہے ان کا والد کے ساتھ گفتگو اور ڈائلاگ جو ہے سورہ مریم کے اندر، کہتے یا ابتی لم تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، ابا جان کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، شیطان کی بندگی کیوں کرتے ہیں، شیطان تو اللہ کا بے حد نافرمان۔ ضرورت ہوتی ہے ہر داعی کو کہ اپنی دعوت کو پہنچانے کے لیے اس کے کچھ دوست ہوں، ہم نوا ہوں جو اس کی دعوت پر اس کی مدد کر سکے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکہ میں جب وحی کا نزول ہوا، نبوت سے سرفراز کیے جاتے ہیں تو سب سے پہلی دعوت اپنے گھر والوں کو اور خاندان والوں کو دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دیجئے، سب کو کھانے پہ بلاتے ہیں، مشرک ہے، بہت سے لوگ خاندان میں مخالف ہیں، سب کو اکٹھا کرتے ہیں، پہلے دعوت کھلاتے ہیں، اس کے بعد اپنی دعوت پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ۔ حضرت موسیٰ فرعون سے ٹکرانے جاتے ہیں تو ضرورت ہے کہ کوئی مددگار ہو گھر کا، ایسا شخص جو آپ کا بھائی ہو، آپ کا ہم رشتہ دار ہو، اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ ان دعاؤں میں ایک دعا یہ تھی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا، کہ رب ذوالجلال میرا ایک مددگار بنا دیجیے جو میرا بھائی ہو ہارون، اس کو میرے ساتھ نبی بنا دیجیے، نبوت میں شریک کر دیجیے تاکہ ہم تیری خوب بڑائی اور تسبیح بیان کر سکیں۔ تو ہمارے حال سے واقف ہے، تو ہر نبی کو اپنے رشتہ داروں کی مدد کی ضرورت ہوئی، کہیں مدد ملی کہیں مدد نہیں ملی۔ یہاں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے گھر سے، اپنی قوم سے ہی نہیں اپنے گھر والوں کی بھی مدد سے محروم ہو گئے، جب سب سے کٹ گئے تو حنیف کے لقب سے پکارے گئے۔ یہ حنیفیت اور جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ انسان سب سے مایوس ہو جائے سوائے اللہ کی ذات کے، تو اس کے اندر استسلام کا جذبہ پیدا ہو، خود کو اللہ کے راہ میں سرنڈر کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو عین رضا سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ آزمائشوں کی بھٹیوں میں اللہ نے سلگایا، انہیں ڈالا، گھر سے نکلے، ہجرت کو مجبور ہوئے۔ گھر کا چھوڑنا سب سے بڑا مشکل کام ہوتا ہے کسی کے لیے، اپنے گھر بار کو، اپنے محلے کو، اپنے وطن کو چھوڑ کر انسان دوسری جگہ آباد ہو جائے، یہ اس کے لیے سب سے شاق بات ہے۔ ان لوگوں سے پوچھیے جو آج گھر سے دور ہو کر عید منا رہے ہو، کتنا گنا گزرتا ہے کسی کے لیے کہ وہ اپنے گھر سے دور ہوئے، گھر سے دور ہوئے، ماں باپ سے دور ہوئے، عزیز و اقارب سے دور ہوئے، اپنے شہر سے دور ہوئے، نکل پڑتے ہیں بیابان شام کی طرف۔ حضرت لوط ساتھ ہیں چچیرے بھائی، جب پلٹ پڑتے ہیں سب چیز سے تو اللہ کی طرف پلٹنے کا مادہ جس کو اللہ نے استسلام کہا ہے، اب بڑی تعریف کی، اللہ نے اس صفت کو پسند کیا ہے اور یہی صفت اللہ ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ تو قربانی کی یہ داستان میرے بھائیوں صرف گوشت کھانے کے لیے نہیں ہے کہ ہم ان کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں، چند جانور کو ذبح کر دے، نہیں، بلکہ قربانی کی کرتے وقت ہمیں وہ گفتگو یاد رکھنی چاہیے جو گفتگو باپ بیٹے کے درمیان ہوئی تھی، ابراہیم اور اسماعیل کے درمیان۔ ہم نے اس گفتگو کو بھلا دیا اور کھانے پینے کی چیزوں میں خود کو الجھا۔ وہ گفتگو بھی ایک طرح کا سرنڈر تھا اسماعیل کی طرف سے، کہنے لگے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، کہا کر جائیے، افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، جو حکم ملا ہے ابا کر دیجئے، ان قریب مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائی گئی۔ یہ تھا سرنڈر کرنا۔ نمازوں کو آتے ہیں، عیدگاہ میں آتے ہیں، خود کو مسلم بنا کر آئی، مسلم، نگاہیں پست ہو اور دلوں کے اندر لرزش ہو، خوف ہو کہ کہاں جا رہے ہیں۔ عید کی خوشیوں میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ معمولی باتوں پہ لڑنے جھگڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ جاہلیت کی رسمیں کیسے آپ نے ایجاد کر لی ہے؟
کی خوشیاں دل کی نفرتوں کو بھلانے کے لیے آیا تھا. یہاں نفرتوں کو بڑھاوا ملتا ہے. بات بات پر لوگ جھگڑنے اور کالر پکڑنے پر آمادہ نظر آتے. یہ کیسے قوم ہے جو اللہ کی شریعت سے منحرف ہو گئی, اسلام اور مسلم ہونے کی صفت سے محروم ہو گئے. سنیے ابراہیم کو کیا کہتا اللہ, اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. زندگی کا خلاصہ پیغام ہے کہ مسلمان بن کر رہو, مسلمان بن کر رہو. صرف چند رسمیات کو نبھا لینے سے مسلمان نہیں ہو جاتے. ایک دوسرے کی حقوق کی پاسداری کرنی ہوگی, ایک دوسرے کے جذبات کی قدر کرنی ہوگی. ہم نے چھوڑ دیا ان چیزوں کو. اسلام, مسلمان تو ہیں ٹوپی کپڑا اور کچھ نشانیوں کی وجہ سے, اسلام ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے. آج دیکھ چاہیے اور یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قوموں کے اوپر مصائب لاتا ہے, آزمائشیں لاتا ہے تاکہ انہیں جھنجھوڑ سکے, اللہ کی طرف پلٹ سکے, وہ لوگ پلٹ سکیں. اسی لیے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے بڑی شاندار بات کہی ہے زاد المعاد کے اندر, اذا اراد اللہ ان يعز عبده ويجبره وينصره كسره اولا. اللہ جب کسی بندے کی مدد کرنا چاہتا ہے, اس کو عزت و مقام دینا چاہتا ہے, اس کے شکستہ دل کو جوڑنا چاہتا ہے, اس کے اندر کی کمیوں کو دور کرنا چاہتا ہے, تو پہلے اسے توڑ ڈالتا ہے. کہا کیسے توڑتا ہے؟ کہا اسے آزمائش کی بھٹیوں میں سلگاتا ہے, یہاں تک کہ اس کی بندے کے دل میں یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ اب اللہ کے علاوہ اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں. جب یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اپنے ہر کام میں اللہ کی طرف پلٹتا ہے, اس کے ہر فعل میں اللہ کے لیے رضامندی کا اظہار ہوتا ہے, اور گویا وہ زبان حال سے کہتا رہتا ہے فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ فَلَيْتَكَ تَرْضَىٰ وَلَا نَامُ غِضَابُ. اے رب ذوالجلال, کاش کہ تو راضی ہو جا, تو خوش ہو جا, زندگی تلخی کیوں نہ گزرے, کاش کہ تو راضی ہو جا, پوری مخلوق ناراض کیوں نہ ہو جائے. فَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابٌ. میرے اور تیرے درمیان کے تعلقات ٹھیک ہو جائے, دنیا کے تعلقات خراب ہو جائے تو فرق نہیں پڑتا. فَلَيْتَ الَّذِي اذا صح منك الود فالهل كل حين وكل الذي فوق التراب تراب. رب ذوالجلال تیری محبت مل جائے تو سب دنیا کی پریشانیاں ہیچ ہے, اور اس دنیا میں رہنے کا کیا مقام, اس زمین کے اوپر مٹی کے اوپر رہنے والا کل مٹی بننے والا. یہ زندگی کی حقیقت ہے کہ مسلمان بن کر رہیے. یہی اللہ کی نصیحت ہے, یہی ابراہیم خلیل اللہ کی نصیحت ہے, اور یہی حضرت نوح کو نصیحت کی وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. مسلمان بن جاؤ, جھک جاؤ, فرما بردار بن جاؤ, دل کے اندر نرمی لائیے ایک دوسرے کے لیے. لِینُوا لِإِخْوَانِكُمْ, اللہ کے نبی نے کہا تھا اپنے بھائیوں کے لیے نرم بن جاؤ. نماز میں کہا تھا نرم بن جاؤ, اور نرمی جہاں اعضاء کے اندر ہونی چاہیے وہاں قلب کے اندر ہونی چاہیے. قلب میں سختی ہے, نماز انسان کے دل کو جھنجھوڑ دیتی ہے, رقت میں مبتلا کرتی ہے. آپ نماز ادا کرنے کے لیے آ رہے ہو, رنجشیں ساتھ لے کر آ رہے ہو, نماز ادا کرنے کے لیے آ رہے ہو, دشمنیاں ساتھ لے کر آ رہے ہو, نماز ادا کرنے کے لیے آ رہے ہو, پرانی عداوتوں کے اظہار کا موقع سمجھتے ہو, تو چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو, قربانی کا مقصد مل جائے, کیونکہ اللہ کو گوشت اور خون نہیں پہنچتے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو نہ اس کا خون پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے, تمہارا تقوی پہنچتا ہے. وہ ارادے پہنچتے ہیں, وہ نیکی پہنچتی ہے, جو نیکی اللہ کو بے حد محبوب ہے. اللہ چاہتا ہے ہمارے اندر انکساری آئے, جھکنا آئے, اور یہ جھکنا اللہ کے لیے ہو. یہ بڑا پسند ہے اللہ کو, یہ ذلت بندے کا. اسی لیے میرے بھائیو, ہم اس عبادت کو انجام دے رہے ہیں تو وہ گفتگو بھی یاد رکھیے گا جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کی تھی, اور وہ قربانیاں بھی یاد رکھیے گا جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی دی تھی, اور وہ قربانیاں بھی یاد رکھیے گا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی, جو صحابہ اکرام نے دی تھی. آج اسلام کے لیے ہی دنیا کے گوشے گوشے میں بہت سارے مسلمان صرف اس لیے ستائے جا رہے ہیں, اس لیے وہ اپنے ایمان کی وجہ سے, اپنی ایمان کی حفاظت میں کفر اور شرک کے طاغوتوں سے ٹکرا رہے ہیں.
یہی کہیں نہ کہیں یہی جذبہ کار فرما نظر آتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جس قربانی کو پیش کرنے جا رہے ہیں اس قربانی کو اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ قبول فرمائے، ہمارے اعمال میں اقوال میں اخلاص عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہم جو قربانی پیش کرنے جا رہے ہیں اس میں ہمیں اخلاص اور کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے سارے عملوں کی اصلاح فرما دے۔ اللہ ہمارے اقوال و افعال کی اصلاح فرما دے۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر نرمی اور اخوت کا مادہ فرما دے۔ اے اللہ جو ہم میں سے گناہ گار ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ جو ہم میں سے بیمار ہیں ان کی بیماری سے انہیں شفا یابی عطا فرما۔ اللہ جو ہم میں سے قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا کر دے۔ اللہ جو ہم میں سے دشمنوں کی ظلم و بطش کا شکار ہیں، چاہے وہ فلسطین میں ہوں، چاہے وہ یمن میں ہوں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہو، اللہ ان کی اپنی غیبی مدد فرما۔ اللہ وہ بھوکے ہیں اللہ انہیں کھلا، اللہ وہ پیاسے ہیں اللہ انہیں پلا، اللہ وہ ننگے ہیں اللہ انہیں کپڑوں سے نواز، اللہ وہ غم اور ڈر میں ہیں اللہ انہیں امن و سکون سے نواز۔ اللہ اس ملک کے اندر ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ہمیں اپنے ہر قول و عمل میں اخلاص کی توفیق عنایت فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام و ایمان پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔